ہیں کہ کون ہے جس کی یہ ہمت کہ امام حسین کے خیام کو ہاتھ لگائے۔ امام حسین جناب عباس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں، اے عباس، یہ صبر کا امتحان ہے، شجاعت کا نہیں۔ جاؤ اپنے ہاتھوں سے خیام کو یہاں سے نکالو۔ ہم دریا سے دور اپنے خیام لگاتے ہیں کیونکہ اگر ہم خیام ابھی نہیں نکالیں گے تو شاید دنیا یہ سمجھے کہ حسین نے پانی کے لیے جنگ کی۔ میں تمام مسلمانوں اور آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرا مقصد صرف اور صرف اسلام کو بچانا ہے۔ بس جناب عباس، علی اکبر اور دوسرے اصحاب خیام کو دریائے فرات کے کنارے سے نکالتے ہیں اور تھوڑے سے فاصلے پہ نصب کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی 7 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے تو شمر و عمر بن سعد اپنے سپاہیوں کو یہ کہتے ہیں کہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا پانی بند کر لو تاکہ ان کے بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ بس امام حسین کے خیام میں بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے، التش التش کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ یہ التش کی صدائیں اس حر کے کانوں تک آ پہنچتی ہیں جس نے سب سے پہلے امام حسین کا راستہ روکا۔ وہ برداشت نہیں کر پاتا اور روتا رہتا ہے کہ یہ کتنے ظالم ہیں جو رسول اللہ کے بچوں کو پیاسا رکھ رہے ہیں۔ بس عمر بن سعد اور شمر کہتے ہیں کہ 9 محرم کو جنگ تمام کرتے ہیں اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر کے ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بناتے ہیں۔ جیسے ہی اس بات کا علم امام حسین کو ہوتا ہے تو آپ جناب عباس سے کہتے ہیں، اے عباس جا عمر بن سعد سے کہہ دے کہ ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دے دے تاکہ ہم شب عاشور اللہ کی عبادت کریں، پھر 10 محرم کے دن جو ان کو کرنا ہے وہ یہ کر لیں۔ یہ بات جیسے ہی ان سپاہیوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ زور زور سے ہنستے ہیں اور یہ کہتے ہیں، یہ تو اور اچھا ہوا، حسین اور ان کا خاندان ایک رات اور پانی کے لیے تڑپے گا۔ امام حسین اپنے عزیز و اقارب کو ایک خیمے میں جمع کرتے ہیں اور خطبہ دیتے ہیں کہ اے لوگو، ان لوگوں کی جنگ تو مجھ سے ہے، یہ مجھے کل صبح قتل کر دیں گے، میں تم سب سے بیعت کو اٹھاتا ہوں، جاؤ اپنے اپنے وطن واپس چلے جاؤ، روز محشر میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ سب مولا حسین کے چاہنے والے ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے ساتھیوں، شاید تمہیں آنکھوں کی شرم نے مارا ہے، عباس چراغ بجھاؤ تاکہ یہ اندھیرے میں چلے جائیں۔ جناب عباس جیسے ہی چراغ بجھاتے ہیں تو امام حسین تلواروں کی آواز سنتے ہیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد جب امام حسین حکم فرماتے ہیں کہ اے عباس چراغ پھر سے جلاؤ، اب جیسے ہی چراغ جلتا ہے امام حسین کیا دیکھیں کہ تمام سپاہی اپنی آنکھوں سے آنسو بہا کے اپنی تلواروں کو گردن پہ رکھ کے کہتے ہیں کہ اے حسین